میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کام کر لیا ہے، ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے ہر فرمان پر ہم جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی صفوں میں احتیاط رکھیں، دراڑیں نہ پڑنے دیں، بہت سی صفوں سے توڑ پھوڑ کی کوشش کی جائے گی کہ ان کی صفوں میں دراڑیں پڑیں، انشاءاللہ ہر سازش کو ناکام کرنے دیا جائے گا، اور آپ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، غلام رسول بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ ہم کامیابیاں حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اور یہ جو ہمارے مہمان حضرات آئے پنجاب سے، مختصر وقت کی وجہ سے نام لیے بغیر سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور اس پروقار تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب دراصل جنرل سلیم الرحمان صاحب نے میرے متعلق اور لیاقت اسلام صاحب کے متعلق کہا کہ یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ہم مہمان نہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، آپ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاتمہ سور تحریک چل رہی ہے، یہ میو جمعیت کونسل آل پاکستان میو فیڈریشن اور میو ویلفیئر ٹرسٹ کی مشترکہ مہم ہے، اور یہ تین برادری تنظیمیں اکٹھی ہو کر جو کام کر رہی ہیں، ان تینوں تنظیموں سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ سب یکجان اور دو پالو ہیں، ہم انہیں علیحدہ نہیں سمجھتے، یہ تینوں جماعتوں کا مجموعہ ہے، اور اس پلیٹ فارم سے جو سود خاتمے کی رائے ہمارے چیئرمین آل پاکستان میو فیڈریشن کے اور میو جمعیت کونسل کے اور چیف کوآرڈینیٹر میو ویلفیئر ٹرسٹ کے، چونکہ تینوں تنظیموں کے اہم عہدے کے پاس ہیں، اور انہی کا یہ خیال تھا کہ سود کے خاتمے کے لیے تحریک چلائی جائے، لہذا اس پر اتفاق رائے ہوا، اور الحمدللہ اتفاق رائے کی برکت میں دیکھیے کہ اتفاق رائے سے ہمارے چند پروگراموں سے یہ آواز اسمبلیوں تک پہنچ گئی، اور نہ صرف اسمبلیوں تک پہنچ گئی بلکہ 26ویں ترمیم کے لیے یہ ایک 26ویں ترمیم کے تحت سود کا خاتمہ 2028 جنوری میں ہو جائے گا، لہذا 2000 کہ آپ نے ہمارے علماء کرام سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جنوری 2028 سے سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مدارس اور مساجد رجسٹریشن کے سلسلے میں بھی ہم علماء کرام کے ساتھ ہیں، اور پوری میو برادری قابل تعریف ہے، اور ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ سود جب بھی ختم ہوگا انشاءاللہ اس کے خاتمے میں جو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے اس سے پوری برادری مستفید ہوگی، اور اس کی برکت سے ہم وہ فلاحی کام کریں گے کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں برادری کا نام روشن ہوگا۔ لہذا مختصر طور پر کہ یہ ہمارے مشترکہ نمائندے، ہماری برادری کے قائد، میو قوم کے قائد حاجی غلام رسول میو صاحب اپنی تقریر میں جو بات بھی فرمائے
फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला एक क़यादत का हमने इंतखाब कर लिया है। इनके पीछे चलते हुए इनके हर फरमान पर हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं। अपनी सफों में ख्याल रखें, दरारें न पड़ने दें। बहुत सी सफों से तोड़ फोड़ की कोशिश की जाएगी कि इनकी सफों में दरारें पड़ें। इंशाअल्लाह हर साजिश को नाकाम बनाया दिया जाएगा और आप हमारे साथ शाना बशाना चलें। रसूल भाई की आदत में इंशाअल्लाह हम कामयाबियां हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें पूरे कफर पर भारी गलती है, ऐसा नहीं है। आज हमारे अपने आवाज की कमजोरी है मेरे दोस्तों, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हम ऐलानिया साथ नहीं दे पा रहे, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मेरे दोस्तों। यकीन करें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लक शुक्र करता हूँ कि वो अवामुन नास मुसलमानों की हो या ईसाइयों की हो या किसी और मजहब के लोग हो, यकीन करें वो लोग लाखों की तादाद में फलस्तीन की हद में एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद में लोग फलस्तीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमें हुकूमतों की परवाह नहीं मेरे दोस्तों। अगर हम इंफरादी तौर पर इज्तिमाई तौर पर खड़े हो जाए, निजाम बदलेगा। निजाम का बदलना जैसे हमारे आफ्ताब भाई ने बताया है, निजाम के बदले बगैर हम कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। और निजाम बदलता किससे है? वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के लिए जिहाद करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, कदम को बढ़ाते हैं, मेरा रब उससे निजाम को बदलता है। और निजाम की तब्दीली के बगैर आप और हमारी कोई भी हैसियत नहीं मेरे दोस्तों। हम कुछ हासिल कर नहीं पा रहे क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते जहां फैसले किए जाते हैं, वहां हमारी पहुंच नहीं है मेरे दोस्तों। अभी ये बात एक और निकल जाएगी। मैं बात फलस्तीन की कर रहा था मेरे साथियों। इतना तकलीफ के अमल है, इतना तकलीफ के अमल है मेरे दोस्तों। बेटी, जवान बेटी को उनका मुझे चिंता है, जवान बेटी को चिंता है, उसका शोहर भी साथ है और बाप भी साथ है, उनके सामने उसके साथ सना करता है और उनसे कहता आंखें खोलो, आंखें खोलो तुम लोग, आंखें बंद की तो तुम्हें मारेंगे। उनके सामने सना करता है मेरे दोस्तों। कभी आपने सोचा है यार मेरे साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता? मेरे दोस्तों कि हैसियत मुसलमान के हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। फलस्तीन में तकलीफ हो तो मैं तड़प जाऊं, इसका नाम मुसलमान है मेरे दोस्तों। और अगर मैं न तड़पा तो मैं अपने ईमान की फिक्र करूं मेरे दोस्तों। क्या हालात है वहां पर? हमने सोचना छोड़ दिया मेरे दोस्तों, हमने तस्करे छोड़ दिए, हमने उसकी अशिया का बायकाट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मेरे दोस्तों? क्या जंग बंद हो गई है? क्या वहां खून बहना बंद हो गया है? क्या वहां अस्पताली होना खत्म हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वहां हो रहा है, लेकिन हम बेहिस हो गए। हम बेहिस हो गए हैं। हमें ये बेहिसी की चादर को उतारना पड़ेगा मेरे दोस्तों। हालात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। मैं आज आप साथियों से अर्ज करना चाहता हूँ, हालात की तेजी से तब्दीली इस बात का ऐलान कर रही है। अगर हमने अपने आप को न बदला, खुदा ना करे ऐसा हो कि हालात आप मन पर आ जाए। मेरे दोस्तों आखिर कब तक हम बेइज्जती की चादर को ओढ़कर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे? और मेरे दोस्तों हमने यहाँ रहना नहीं है, हम सब के सब यहाँ मुसाफिर हैं। अभी कोई मुझसे पूछे कि मेरा दादा मेरा वालिद कहाँ है, तो मैं कहूँ तो कब्रिस्तान में है। और हम भी करीब कब्रिस्तान जाने वाले हैं, आप लोग भी जाने वाले हैं, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। जब ये फैसला हो चुका है हम यहाँ रहने वाले नहीं है, तो मेरे दोस्तों उसके साथ वफा कर लो, उस अल्लाह के साथ ताल्लुक को कायम कर लो, गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दो मेरे दोस्तों। बहुत हो चुका, आप यकीन करें बहुत हो चुका। आखिर कब तक, कौन सा वक्त आएगा हमारा जिसमें अपनी जिंदगी को बदलेंगे? कौन सी सुबह आएगी मेरे दोस्तों कि अपने अल्लाह को राजी करेंगे? कौन सा वो दिन आने वाला है? हरगिज़ नहीं मेरे दोस्तों। जो सुबह गुजर गई वो दोबारा जिंदगी में नहीं आएगी, जो वक्त गुजर गया दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। आज कर लो, कल नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों, कल का किसी को इल्म नहीं है।
किसी के पास गारंटी नहीं है कि कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। खड़े होकर इस बात से नहीं भूतों की तरफ नहीं गए, तिजारत की तरफ नहीं गए, दुकान की तरफ नहीं गए, अल्लाह की तरफ गए। ये अल्लाह वली है, मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया तनस्सुल अलैहि वल मलाइका नज़ीर कालू फरमाना तब सुमस्तकाम हसन और के कब को करेगा। आगे फरमाए आप शुरू आपको खुशखबरी भी देता है, आप शुरू बिस जन्नत जन्नत की फतुम तुराबू, आपसे अल्लाह जन्नत का वादा करोगे सारे साथी इंशाअल्लाह, उसके साथ दोस्ती करोगे इंशाअल्लाह, उसके साथ मोहब्बत करोगे। यहाँ की मोहब्बत खत्म होने वाली है, यकीन करिए। आप कितनी बीवी से मोहब्बत कर लें, आज आपका जवाब हो जाए, सबसे पहले वो कहेंगे इसको उठाओ, इसको जल्दी लेकर जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, अब उससे डर लग रहा है, उससे मोहब्बत करते हो जो आपके मरने के बाद आपको नहीं पहचान। और जो हम रोजाना कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर हम नहीं जाते, उसकी तरफ नहीं देखते। और हम कहाँ जा रहे हैं, किसको नाराज कर रहे हैं। मेरे साथियों, जिंदगी को बदलने वक्त नहीं है। और दूसरी बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, भलाई और खैर ख्वाही, भलाई और खैर ख्वाही का काम इसको अपनी जिंदगी का और ना छोड़ना। भलाई और खैर ख्वाही के काम को अपना और ना और छोड़ना बना लेते हैं। दोस्तों, हमें किसी से पैसे नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में अपने अपने इलाकों में फंड जमा करें, जरूर करें मेरे दोस्तों। आपके इलाकों में ऐसे गरीब लोग जरूर होंगे जिनको आपकी मदद की जरूरत होगी। जब आप उनकी मदद नहीं करते हो, गाँव से निकल कर बाहर जाता है, रोडों पे भीख मांगता है, इसके बारे में मैं आपसे पूछेगा मुझे। ये आपकी मेरी जिम्मेदारी है, हैसियत है मुसलमान के, हम एक उम्मा है, एक फैमिली है, हम बाहर के लोग नहीं है। इसका मेरे साथियों, मैं इस तरफ के साथ कराची से आता हूँ और एक गांव आप यकीन करें आपके पास से गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं आपको लिटरली बात बता रहा हूँ, ये हकीकत की अपनी बातें बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। जिंदगी का कोई पता नहीं है, हम रहे ना रहे, लेकिन एक निज़ाम मैंने आपसे रखा है और हमारी पूरी जमात आपके पास आती है। 4-5 साथी कराची से इस पैगाम को लेकर आते हैं कि आप लोग इस काम को अपना काम समझो। ये खैर और भलाई का काम है मेरे दोस्तों। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस काम को किया और ये दीन का एक शोबा है। जैसे नमाज, हज और ज़कात है मेरे दोस्तों, वो फराइज है, लेकिन ये जरूरियात में से है। इसको अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे सारे इंशाअल्लाह। बस इसी बात पर मैं इत्तफाक करता हूँ। आप साथियों का फिर दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप साथियों ने कीमती वक्त निकाला, जद्दोजहद की रात को 4-4 बजे साथी घरों पर पहुँचते हैं, रात को ठंडी हवा है, मोटरसाइकिलों पे भाग रहे हैं, कभी कोई 10 बजे इकबाल भाई का फोन आता है, कभी 11 बजे अता मोहम्मद भाई का फोन आता है, अभी कराची से अभी घरों पे पहुंचे हैं। ये जद्दोजहद है मेरे दोस्तों, जो साथी कर रहे हैं, इन साथियों के बाजू बने, इन साथियों के बाजू बने, इनके साथ चलें और इस काम को सिर्फ तालकत और गुलाम मोहम्मद तक ना रखें, इसको बल्कि पूरे शहरों तक पहुंचाएं। जो हमारी कौमी यकजहती कौंसिल 2 कामों पर इस वक्त काम कर रही है, तीसरा चौथे काम भी हम इसमें शामिल किए हैं। उसमें बड़ी बड़ी बारातें हैं, जहेज की वो चीज़ जो वालिदैन से हमें मांगनी है, वो मेरे दोस्तों गुनाह और लानत है। इन पर हमने पंजाब में काम किया है, अंदरुल में कर रहे हैं और कराची के हस्ती में काफी काम किया। 2-3 निकाह ऐसे हमने कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो मामदार लोग थे उनकी हमने बगैर जहेज के निकाह कराया। बेटी के घर से कुछ भी नहीं आया मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं आया, उन्होंने कुछ दिया। अभी हमारे घर में 3 शादियां हैं रमजान के बाद, अभी तय कर दिया है बेटी घर से रुखसत होगी और विदाउट जहेज। तो मेरे दोस्तों, इसको हम अपने औलाद बनाएं, अपनी जिंदगी को बदलें इंशाअल्लाह। इसी बात पर जवानों, आज अल्लाह के साथ सुलह कर दो। आप यकीन करें, अल्लाह के साथ आप सुलह कर दो, मेरे रब को आज मना लो। इतनी जल्दी वो मानता है, इतनी जल्दी आप, इतनी जल्दी अल्लाह मानता है मेरे दोस्तों। उसके साथ सुलह कर लो, अभी यहाँ से तय करके जाओ, तन्हाई में अल्लाह के सामने रो कर लो, फिर पढ़ कर मांगूंगा ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, आगे की जिंदगी अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक गुजारूंगा और आप अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक गुजारूंगा। वल्लाह मैं आपसे कहता हूँ, मेरा रब आपको फौरन बख्श देगा।
اللہ کے کوئی دین نہیں میرے دوستوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا انسان تھا جس سے ہر آدمی پریشان تھا. ہر انسان تنگ تھا اس سے. بستی کے لوگوں نے اس کو باہر نکال دیا. سب اس کو علاقے سے مدد کر دیا. اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال سے پہلی کیفیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں. بے سر و سامانی کی عالم میں ہے. بڑھاپا ہے, ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں, چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے, رات ہے, اندھیرا ہے, آسمان کی طرف دیکھتا ہے. اے اللہ, پوری زندگی گناہوں میں گزاری, آپ کو ناراض کیا میرے رب. آج واپسی کا وقت ہے. مجھے پتہ نہیں میرے کتنے سانس ہیں. اے میرے مولا مجھے معاف کر. اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ کے سامنے روتا ہے. میرے دوستوں, وہ کریم رب ہے جس کو بستی سے باہر نکلوایا. اس کے لیے اللہ کیا فرمانے, اے موسیٰ میرے دوست کا انتقال ہو گیا, جلدی پہنچو. میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, جلدی پہنچو. اور ایک اور اعلان فرما دیا میرے رب نے کہ جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کا بھی اعلان فرماتا ہوں. اندازہ لگاؤ میرے دوستو, اس رب سے ہم سلانا کریں گے. ہم جاگیردار پر بڑے رہو گے, جھوٹے سیدھے کرتے رہیں گے. کب تک کرتے رہو گے میرے دوستو؟ ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کر لو. جو روزانہ کی طرح تو وہ تمہیں بلا رہا ہے, آ جاؤ میرے پاس, آ جاؤ میرے قریب, آ جاؤ, مجھے بلا لو. میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں, میں تم سے دور نہیں ہوں. تمہیں میرے پاس آنا نہیں پڑے گا لے کر. میں تو تمہارے اتنا قریب ہوں کہ مجھے بلا ضرورت کارو, میں تمہیں معاف دوں گا. اللہ ہمارے ساتھ اس کے ساتھ دوستی کر لو میرے دوستوں. آج وقت پتہ نہیں زندگی رہے گا نہیں. میں ہر اسپیچ میں یہی سوچتا ہوں, یہی سمجھتا ہوں کہ یار شاید آخری اسپیچ ہے, اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کے سامنے جو کچھ ہے بتا دوں. پتہ نہیں پھر شبہ ہو, پھر ملاقات ہو سکے, دعا ہے کوئی بڑا ملاقات آ سکے. میرے دوستوں, اس کو ہم دیکھ, اس کو آج ہم دیکھ کر کے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزہ اور فلسطین کی وجہ سے, ہمارے اعمال کی وجہ سے کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء کو ناراض کر رہے ہیں میرے دوستوں, خاتم الرسول کو ناراض کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے میرے دوستوں. اللہ کے ساتھ وفا کرو گے میرے دوستوں. کون کون وفا کرے گا اللہ کے ساتھ؟ الحمدللہ, الحمدللہ میرے دوستوں. آج اپنے گھروں میں جا کر ابھی بیٹھے بیٹھے کرو, یا اللہ مجھ سے جو ہو گیا مجھے معاف کر دے. آئندہ کبھی کچھ بھی نہیں بولوں گا. اللہ آئندہ آپ کبھی نہیں جاؤں گا. یا اللہ آپ کو مناؤں گا. میرے دوستوں, ان کانفرنس سے, ان اجتماعات سے, ان اجتماعات میں آنے سے کچھ تو ساتھی لے کر جائیں گے یہاں سے. اتنا سارا انتظام کیا, ساتھی آئے اور واپس چلے گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن میں چاہتا ہوں میرے دوستوں, میرا کابرین نے بہترین باتیں کی. میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں بھی آپ ساتھیوں کا میزبان ہوں. آپ کے سامنے میری بھی دل کی تمنا ہے میرے ساتھ یہاں سے سب کچھ لے کر اپنے قریب رب کو آج بنا کر جائیں, اس کے ساتھ تعلق کو بنا کر جائیں, اس کے ساتھ دوستی کر جائیں, اس کے ساتھ صلح کر جائیں. آپ یقین کریں, آپ مانیں, آپ کو نہ ملے تو مجھے فون کرنا, آپ کو نہ ملے تو مجھے فون کرنا. میرے ساتھی اللہ کے وعدے سب سے سچے اور پکے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ اس کا فیصلہ ہے. ان الذين قالوا ربنا الله, جن لوگوں نے کہا ہمارا پالنہار تو ہمارا رب ہے. ارے مخلوق نہیں ہے, ارے یہ دکانیں نہیں ہیں, ارے کارخانے نہیں ہیں, ارے تجارت نہیں ہے, ہمارا رب تو ہمارا اللہ ہے. یہ آیت مرشوم صحابہ کرام کی طرف ہے. لیکن امت اپنے سلام پورے آخری آخری نبی ہے, پوری امت کے دل سے میرے دوستوں, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رب اللہ, اے میرے رب, اے میرے مولا, کوئی سے پوچھے. میرے دوستوں, یہ کہہ تو صحیح, یہ بولو تو صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ جناب عوام صاحب, لیاقت علی حامد صاحب, لیاقت اسلام صاحب,
اور سنیل رحمان صاحب، اس کے علاوہ بھائی کہ آپ لوگوں نے ماشاء اللہ یہ محفل سجائی اور ہمیں اس نیک مقصد کے لیے یہاں پہ بلایا، اور اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو سب سے پہلے ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد لاہور سے 1200 کلو میٹر کا سفر طے کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یکجہتی، کہ آپ کی جو تنظیم ہے میو یکجہتی کونسل، اس کے ساتھ اس موضوع پہ، سود کے موضوع پہ یکجہتی کا اظہار۔ تو ہمارے لیاقت صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم 3 تنظیمیں اس موضوع پہ کام کر رہی ہیں، تو آج یہ تنظیمیں انشاءاللہ 4 ہو گئی ہیں، اور ہم جو حاجی غلام رسول صاحب جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اس پہ پہلے بھی ہم نے لاہور میں بھی انہوں نے پروگرام کیا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور آج باقاعدہ طور پہ ہم اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ تحریک اب کراچی سے لاہور تک جو ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ سود کا خاتمہ۔ تو سود کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، بھائی آفتاب نے بھی بات کی ہے کہ سود ہماری معیشت کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ 2025 کا جو بجٹ تھا وہاں پہ 26,000 بلین جو ہے ہمارے ملک کا بجٹ ہے، اور 26,000 بلین میں سے 8,000 بلین جو ہے وہ سود کی مد میں جانا ہے، یعنی ہمارے جو بجٹ کا 36% ہے وہ صرف سود میں جا رہا ہے۔ تو باقی تعلیم اور صحت، اس کے علاوہ آپ کے ٹوٹے سڑکیں، اس کے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، سارا کچھ سود میں جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس سود کی لعنت کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو حوصلہ افزا ایک سچویشن بن رہی ہے کہ جو 22% پہ جو سود تھا وہ 13% پہ آ گیا ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے اس کو 0% پہ لایا جائے۔ اور سب سے پہلے جو 2028 میں سود تو ختم پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک مطالبہ میں ترقی میوات کی طرف سے اس پلیٹ فارم کی توسط سے موجودہ گورنمنٹ سے کرتا ہوں کہ جو ہمارے ضرورت مند، چاہے وہ صنعتکار ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور چاہے جو بھی شعبہ جات ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو بلا سود کرتے میرٹ پر دیا جائے فوری طور پر۔ یہ میرا مطالبہ ہے اس کانفرنس کے حوالے سے۔ باقی انشاءاللہ تعالی وہ چاہے لاہور میں بندوں کی کالج کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ کراچی میں ہاسپٹل کا مسئلہ ہو، ہم انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور مل جل کر کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے صدق کے دل سے، نیک نیتی سے اور انشاءاللہ تعالی ایمانداری سے کام کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کو غلام محمد کے تمام ساتھیوں کے اور عبدالعزیز میو صاحب اور مفتی عبداللہ میو صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فاطمہ سود خزائی مہم کے سلسلے میں آج یہاں پر فاطمہ سود اور غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس کی صدارت محترم ہمارے چیئرمین میو قومی یکجہتی کونسل آل پاکستان میو فیڈریشن کے چیئرمین اور میو ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیف کوارڈینیٹر جناب الحاج غلام رسول میو صاحب کر رہے ہیں، جبکہ مہمانان خصوصی میں انجمن اتحاد و ترقی میوات پاکستان کے صدر جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، چودھری شہزاد جواہر صاحب جو کہ ماہر
اقتصادیات بھی ہیں اور ایک بڑی کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں، اور اس وقت بدوں کی جو میو کالج ہے اس کے قیام کے سلسلے میں برسر عمل ہے، وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں۔ ان کے ساتھ تنظیم ہادیۃ الہادی پاکستان کے پنجاب کے صدر جناب پرویز آفتاب اختر میو صاحب موجود ہیں۔ میو قومی یکجہتی کونسل پنجاب کے صدر جناب احمد فاروق میو صاحب، جو کہ ہمارے ممتاز عالم دین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری، ان مرحوم و مقبول کے صاحبزادے احمد فاروق میو صاحب ہیں، جو خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ ادریس خان پہاڑ صاحب ہمارے ناروال سے آرگنائزر ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، مہمان ہیں ہمارے۔ اسی طرح سے میو فیڈریشن کے بانی لیاقت اسلام میو صاحب، وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، اور میو ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے صدر لیاقت علی حامد میو صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، فاطمہ سود کے حوالے سے میرے جو ساتھی ہیں اور چیئرمین وہ خطاب کریں گے، لیکن مختصراً میں بھی آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان میں جو سود ہے، ہم اس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ خاتمے رسول کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ عقائد مہم چلا رہے ہیں، اور ہمارے جو ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، وہ جب موبائل کا بیلنس ختم ہوتا ہے تو وہ فوراً ایڈوانس لے لیتے ہیں۔ اس ایڈوانس کے لینے پر جو 5, 7, 10 روپے آپ کا وہ اس میں پروفٹ ہو جاتے ہیں، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جو بجلی گیس کے بل یا یوٹیلیٹی بلز ہیں، وہ آپ ٹائم پہ جمع نہیں کراتے، ان پر جو جرمانہ لگتا ہے وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے جو قسطوں پہ سامان لینے کی بات ہے، اس پر آفتاب میو صاحب جو ہمارے ہادیۃ الہادی تنظیم کے پنجاب کے صدر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پر وہ صرف بات کریں گے تو زیادہ بہتر انداز میں وہ آپ کو سمجھا سکیں گے۔ یہ سب سود کی شکلیں ہیں، ہمیں ان سے دور رہنا ہے، اور ان سے آپ کو جیسے علم ہے سود لینا اور دینا دونوں جہنمی ہیں، تو ہمیں اس جو اللہ کو سخت ناپسند ہے اس عمل سے دور رہنا ہے، اور اپنے اندر محبت بھائی چارے کو فروغ دیتے ہوئے برادری کی فلاح و بہبود کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں ابتدائی طور پر گزارش کروں گا لیاقت اسلام میو صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، آل پاکستان میو فیڈریشن کے۔ میں آپ کو کیا اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ 72 سزاؤں میں سے سب سے کمتر سزا یہ ہے کہ سود لینے اور دینے والا جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، جب یہ نام نہاد جمہوری حکمران باعث سود پر قرضے لیتے ہیں، اپنے من پسند سرمایہ داروں کو پھر سود پر قرضے دیتے ہیں، اور اس بینکنگ کے نظام سے جب وہ خود مراحت لیتے ہیں تو آپ کا تمام ملک کا معاشی نظام تو سود سے وابستہ ہے۔ کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، تو ہم اس سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں خیر کیسے مل سکتی ہے؟ اور جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کریں گے تو پھر ان بدبخت حکمرانوں کی شکل میں بھی ہمارے اوپر عذاب آئے گا، پھر سلاب کی شکل میں بھی آئے گا، پھر عریانی اور بے حیائی کی شکل میں بھی آئے گا، پھر لاقانونیت کی شکل میں بھی آئے گا، اور پھر یہ گنڈا راج، اور پھر یہ جو نام نہاد جو یہ حکمران بیٹھے ہیں، پھر یہ آپ کے زراعت پر بھی، آپ کے تعلیم پر بھی، آپ کی صحت پر بھی ڈاکے ڈالیں گے۔ تو میری خاص طور پر اپنے ان اکابرین سے بھی گزارش ہوگی کہ صرف 2028 کے ہی اس لالی پاپ پر نہ رہیں، ان کی پرائرٹیز میں یہ سود کا خاتمہ نہیں ہے۔
दौलत लिए वो मेरी और आपकी जो है ना वो चमड़ी से ये लोग हमारी कमाई हमारे खून पसीने से हमारे बच्चों की रोजी से टैक्सेस के नाम पर यूटिलिटी बिल्स के नाम पर ये लेते हैं अपनी जेबों में से ये कौन देता है। जब तक आप इस निज़ाम में इस जमहूरी निज़ाम की इस्लाहात पर और इस निज़ाम की तब्दीली पर मेहनत नहीं करेंगे तब तक ना हमारा हाल ठीक होगा ना हमारे मुल्क का हाल ठीक होगा। और जब हम खुद अपने पांवों पर नहीं खड़ा होंगे तो फिर ये जो इंटरनेशनल इश्यूज है उन पर हम कैसे काम करेंगे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो शाम सीरिया हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो चेचनिया हो, चाहे वो बोस्निया हो। कौन सा ऐसा मुसलमानों का खित्ता है जहां जुल्म और बर्बरियत नहीं है? क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था अपने सहाबा से कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये यहूद और नसारा तुम्हारे ऊपर भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। आज उनके वो 40 परचमों वाले लश्कर नेटो की शक्ल में क्या हमारा खून नहीं चूस रहे? क्या हमारे मासूम बच्चों पर, क्या औरतों पर वो जुल्म और बर्बरियत नहीं कर रहे? और आज हम बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। मैं और आप हम जो यहाँ मौजूद हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हम ये अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह हम इस फिरौनी, इस यजीदियत के, इस नमरूदियत के, इस निज़ाम के खिलाफ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। जब मेरी और आपकी महफिलों में इस निज़ाम के खिलाफ डिस्कशन शुरू हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह तब्दीली के भी दिए रोशन होंगे इंशाअल्लाह। और जब तक मैं और आप अल्लाह की बारगाह में ये तौबा नहीं करते कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक कायनात, हम अहद करते हैं, हम तौबा करते हैं कि इस यजीदियत के, इस जमहूरियत के इन फिरौनों को हम मुर्दाबाद नहीं कहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में भी दीन की शम्मा रोशन होगी। वस्सलाम जज़ाकुमुल्लाह। मैं तमाम उन लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बिलखुसूस अजीज भाई की कमेटी को, और के लोगों को, और जो हमारे दूसरे मेहमान पंजाब के वक्त कई शहरों से यहाँ तशरीफ लाए हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं, अब्दुल से तशरीफ लाए हैं। मैं उन सब का, इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आवाज़ यहाँ पर लगी उस पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हुए। दोस्तों, ये कोई भी तहरीक एक दिन में नहीं बनती, एक साल में नहीं बनती, सालों लग जाते हैं। देखें, बारिश के कतरे दरियाओं बनाने के लिए बारिश के कतरे कैसे इस्तेमाल होते हैं? पहाड़ों पर बारिश के कतरे गिरते हैं, फिर नालियों में जाते हैं, नदियाँ बनती हैं, उसके बाद फिर दरिया बनता है। मैं जनाब मेऊ कौमी यकजहती कौंसिल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन तमाम बारिश के कतरों को इन्होंने एक जगह जमा किया और इसको दरिया की शक्ल दी। और इस नेक काम, ये इतना मुश्किल काम था कि बड़ी बड़ी जमातें इस काम को करने से कतराती थी, खौफ में मुबतला थी, लेकिन इस टीम ने तमाम चीज़ों की परवाह ना करते हुए भी इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। और आज अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में हमारी कौमी असम्बली में जो इनकी आवाज़ थी वो पहुँच गई है। मैंने मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी जो तमाम लोग यहाँ से दूर से नज़दीक से यहाँ तशरीफ लाए, मेरी दरख्वास्त है कि आप इस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। जो मकसद यहाँ बयान किया जाएगा उसको गौर से सुने, तवज्जो से सुने और तन्हाई में जाकर इस पर गौर करना है। सबसे पहले अगर मेरे घर में सूट की आग लगी हुई है तो मुझे अपने घर की आग को सबसे पहले बुझाना है, उसके बाद अपने मोहल्ले की आग को बुझाना है, फिर शहर की आग को बुझाना है, फिर मुल्क की तमाम तंजीमों के साथ इस जद्दोजहद में शामिल होकर इस आग को बुझाना है। तमाम साथी इन तमाम बातों पर
غور کرنا، جو ہمارے ساتھی یہاں پر بیان کریں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے ملک میں آپ ایک انقلاب دے دیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس ٹیم نے اس کام کا آغاز کیا ہے، میں ان کے لیے تہ دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اس مقصد میں کامیابی۔ یہ جو تقریب ہے ماشاءاللہ، اس کے ہوئے رواق ہمارے محسن غلام مرشد بھائی، ان کے اندر جو خیر خواہی ہے، جو امت کا غم ہے، یہ جو دو عنوانات ہیں، انسداد شہود اور غزہ، یہ خیر خواہی اور فکر امت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، اللہ نے ایسی قیادت آپ کو دی ہے۔ باقی غزہ تو غزہ بھائی، غزہ تو لا تکسر، کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا۔ وہ اس وقت ساری دنیا اسرائیل سے ڈرتی ہے، اسرائیل سے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کسی کو جھکا نہیں سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور امت جو ایسی اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اهدنا بسم الله من انفسنا الى العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا غياث المستغيثين يا رب المستضعفين يا الهنا واله ابائنا وامهاتنا واله العالمين تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا. یا اللہ، یا اللہ، میرے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے احسان سے ہمارا اس جگہ پر جمع ہونا، بہت اہم موضوعات پر جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ، صحیح معنوں میں سنجیدگی کے ساتھ، یا اللہ، یا رحم الرحیم، سود جیسی برائیوں کے، عظیم الشان برائیوں کے خاتمے کے لیے کچھ نہ کچھ یا اللہ ہم سے کام لے لے۔ یا اللہ، ہماری قیادت مخلص ہے، ہم میں سے ہم کو یا اللہ اخلاص کی مدد عطا فرما۔ یا اللہ، اس میں برکتیں پیچھے فرما۔ یا اللہ، ہمارے کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما۔ اس تقریب کے انعقاد میں جس کا کس قدر حصہ ہے اللہ قبول فرما، مزید کی توفیق عطا فرما، برکات سے نواز دے ہمارے دوست، ہمارے محسن۔ یا اللہ، غلام حسن بھائی کی زندگی برکت نصیب فرما، صحت کاملہ دائمہ نشاط تمام نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے تمام پیڑھیوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، خاص طور پر ہماری مملکت کو یا اللہ ایک بہترین عادلانہ نظام کی ریاست بنا دے۔ یا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کے مشابہ ہو، خلفائے راشدین کے درس کے ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسی قیادت و سیادت عطا فرما، ایسے لوگوں کو یا اللہ اس ملک کی باغدور نصیب فرما، تیرے ساتھ مخلص ہوں، تیرے نبی کے ساتھ مخلص ہوں، تیرے دین کے ساتھ مخلص ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہمارے اس وطن کی حفاظت فرما، ایسے دعاؤں میں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، خاص طور پر یا اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے دشمن کو خواب و خسر فرما۔ یا اللہ، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ یا ارحم الراحمین، شام میں جو آپ نے ہمیں عظیم الشان فتح کی خوشخبری سے یا اللہ خوشی سے ہم کو نوازا ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، انہیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ انہیں تمام نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں بہترین خلافت کے نظام کی صورتیں پیدا فرما، اور جتنے بلاد اسلامیہ ہیں، خاص طور پر یمن ہے، عراق ہے، لبنان ہے، یا رب العالمین لیبیا ہے، کشمیر ہے، کوسوو ہے، صومالیہ ہے، کشمیر اور اللہ برما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں جو بیمار ہیں، جن کے گھروں میں شفا کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔